अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आजकल एक बड़ी परेशानी आप लोगों को लगी हुई है कि यूट्यूब ने अपना फीचर थोड़ा सा चेंज किया है, यानी कि मुख्तलिफ लैंग्वेज में वो सब वीडियोस को ऑटो अपने आप ही कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी उसकी है, सेटिंग में जाएं, वहाँ पे ऑडियो ट्रैक लिखा होगा, उसको आप वहाँ पे दबा दें। वहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश, उर्दू तो खैर वहाँ पे लिखी हुई नहीं है, तो आपको वो हिंदी तो मिलेगा लेकिन होगा वो उर्दू में ही। तो वहाँ जाके आप सिंपली जाके सेटिंग में जाके बड़े आराम से, जब आप थ्री डॉट को क्लिक करेंगे वहाँ पर सेटिंग को, तो वो नीचे आ जाएगा वहाँ पर सेटिंग ऑडियो ट्रैक। वहाँ जाके आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आपको ओरिजिनल लैंग्वेज में जो है वीडियो मिलेगी। तो कोशिश तो हम कर रहे हैं कि आपको अब प्योर जो है उर्दू लैंग्वेज में ही वीडियो मिले। डबिंग वाला सिस्टम कोशिश की है कि हम बंद ही कर दें, और वो शायद हम कामयाब हो भी जाएं। आज फिर हम बात करेंगे इमरान खान के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि इमरान खान से रिलेटेड कोई बात की जाए। सिर्फ इंटरेस्ट होता है, उसके लिए करने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनने के लिए वो इंटरेस्ट ज़रूर रखते हैं आप लोग। आप मेरी बातों का बुरा तो मनाते होंगे, क्योंकि बात तो सच है ना, बात तो मैं सच कर रहा हूँ, करते तो आप कुछ नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। कोई इसमें कोई शक कहते हैं कि कोई है तो मुझे बता दें। जिन्होंने चंद लोगों ने किया था, क्या पूरी आवाम निकली? नहीं निकली। तो जो सच है उसको तस्लीम किया करे, उसे आपको एक्सेप्ट करे। ये सच है भाई, आप नहीं निकलते तो उसमें बुरा बनाने के लिए है, या आपको अपने आप को कि जी हमें क्रिटिसाइज कर रहे हो। भाई क्रिटिसाइज नहीं, जो हकीकत है वो बता देता हूँ, वरना उसके बच्चों को क्यों आना पड़ता। अब कल से ट्रेंडिंग में चल रहा है जी, उसके बच्चे आ रहे हैं, इमरान खान के बेटे आ रहे हैं, इमरान खान के बेटे आ रहे हैं ना। ज़ाहिर बात तो इस बात चल के कभी भाई ये पाकिस्तानी कौम जो है ना, सिर्फ बातों की तक है, करने कराने के लिए कुछ भी नहीं है। चाहे उसकी सियासी जमात है, चाहे ये अवाम है, ये सिर्फ बातें करने जोगी है। उनको बेटों को खुद ही आना पड़ा, उसकी बहनों को खुद ही इन्वॉल्व होना पड़ा। अदरवाइज तो अब यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ कहते थे कि जी अगर वो आ रहे हैं तो मरूसियत, अच्छा वो आ जाए तो मरूसियत, वो तो अपने बाप को छुड़ाने आ रहे हैं, तो उसमें मरूसियत क्या है वो सबको पता है, इस पर क्या बात करनी ज़रूरी नहीं। इमरान खान के चार्ट के ऊपर बात करें तो लिब्रा लगन है, जैसे आपको पता है लगन का मालिक लगन में है। मरकरी सैटर्न सन 12वें घर में है, और राहु 10वें घर में, और केतु जो है वो राहु चौथे में और केतु 10वें में है। मून और जुपिटर जो है 7th हाउस में है, और मून 7th हाउस का लॉर्ड है, जो कि 10th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस में बैठा हुआ है। जुपिटर एडवोकेट है यहाँ पर, मार्स 3rd हाउस का मालिक है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखें, सैटर्न औलाद का कारक होता है। 13 जुलाई को सैटर्न एडवोकेट हो रहा है, जिसके ऊपर डिटेल के साथ मैं 12 जोड़ी के ऊपर बताऊंगा कि कैसा रहेगा 12 जोड़ी वालों के लिए, उसके ऊपर डिटेल के साथ हम बात करेंगे। 5वां घर औलाद का घर होता है, सोल्यूशन ऑफ माइंड का घर होता है, आपकी एजुकेशन का होता है। तो सबसे बड़ा औलाद का मालिक 13 जुलाई को रेट्रोगेट हो रहा है। जैसे वो रेट्रोगेट हो रहा है, आप देख रहे हैं कि उनकी औलाद जो है वो पाकिस्तान आने के लिए, उससे पहले वो अमेरिका जाएंगे। जो मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है उसमें देखिएगा, उसमें पाकिस्तान का चार्ट मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल से बताइए कि आगे जो हालात हैं वो कोई इतने आसान तो नहीं है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए आगे जो परेशानियां जो है, जो प्लेनेट चेंज हुए थे, यानी कि सैटर्न जुपिटर राहु केतु, उनके असरात अब आना शुरू हो गए। तो इतना आसान तो नहीं है हुकूमत के लिए, और हुकूमत खुद इतना बुरी तरह फंस चुकी है। आगे जो सूरत हाल दुनिया का जो सिनेरियो बनने जा रहा है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। जब भी हम किसी का चार्ट देखते हैं तो उसका वर्ष फल भी देखते हैं। जब हम वर्ष फल की बात करते हैं तो खान साहब का 2024 से लेकर 2025 अक्टूबर तक जो वर्ष फल था वो पाइसिस लगन था, राहु ताले में बैठा हुआ था, सन मरकरी केतु 7th हाउस में ही बैठा हुआ था। तो आपने देखा कि
ایک پچھلے اسی پورے سال جب سے اکتوبر اور یہ آنے والا ہے تو بہت زیادہ باتیں ہوئیں کہ جی عمران خان صاحب کی بیگم جو ہے مسئلہ ہے یا ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں, ان کو وہ اپنا ڈائیورس دے دیں. اس سسٹم کو ایک آدمی کی شادی سے اتنی پرابلم ہوئی کہ وہ ڈائیورس تک بات لے کر آگے بھی ڈائیورس دے دیں, نکاح غلط ہوا یہاں تک. اور اس میں ہماری عدالتوں نے جو کیا وہ آپ کو پتہ ہے, جو ہوا سی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ 7th ہاؤس میں سن, چھٹے گھر کا مالک مارس جو ہے وہ 7th ہاؤس میں کیتو بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اکثر وہ ہمارے کئی لوگوں نے بڑے کیا جی شادی بریک ہو جائے گی. یہ سالانہ چارٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے. جوپیٹر 3rd ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. 3rd ہاؤس ٹورس کا ہوتا ہے, کمیونیکیشنز کا ہوتا ہے, سولنگز کا ہوتا ہے. 3rd ہاؤس جو ہے کمیونیکیشن, سبلنگز, شارٹ ٹریولز, اور آپ کی کتنی ہمت اور کریج ہے. خان صاحب کی یہی چیز کو بند کیا گیا, کمیونیکیشنز ہی کو بند کیا گیا, اسی سے پرابلم نہیں. اور سیٹرن 12ویں گھر میں بیٹھا. اگر ہم آج کی بات کریں کہ جولائی میں, تو جولائی میں اگر ہم بات کریں تو اسکارپیو بنتا ہے اسینڈنٹ کا مالک, اور اسینڈنٹ کا مالک 10ویں گھر میں کیتو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور کیتو کو کراس کرنے والا جنم کی ڈگری وائز وہ 18 سے لے کر 24 ڈگری ہوتا ہے, سیم ڈگری وائز اس کو وہ کراس کر چکا ہوگا. مرکری 9th ہاؤس میں, سن اور جوپیٹر 8th ہاؤس میں. جوپیٹر 8th ہاؤس میں بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے. اور یہاں پہ جوپیٹر اور سن دونوں جو ہیں کیندر ترکون کا راجیوگ 8ویں ہاؤس میں, جسے کہتے ہیں اچانک سڈنلی کچھ ہو جانا. اور مون 12ویں گھر میں, مون اس میں چٹنگ کا کارک ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ عوام نے بھی چٹنگ کی اور ان کی پارٹی نے بھی ان کے ساتھ بے شمار چٹنگ. سیٹرن 12ویں گھر میں 5ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. راہو اور کیتو جو ہے وہ جولائی کے جولائی منتھ کی بات کر رہا ہوں. تو جیسے ہی مارس کراس کرے گا, کیونکہ مارس 10ویں گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کو بھی دیکھ رہا ہے, جیسے ہی مارس کراس کرے گا تو عمران خان کی یہ جو قید ہے یہ تو کھلتی چلی جا رہی ہے, مجھے نظر آ رہی ہے. آنے والے حالات, آنے والی جو سچویشنس ہے دنیا کی, سینیریو جو ہے وہ بہت زیادہ گلے پڑ سکتا ہے, اور عمران خان کی جو ہے وہ رہائی جو ہے یہ پاسبلٹی بن سکتی ہے. اور وہ اپنی پلانیٹری کنڈیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے, نہ اس میں کسی عوام کا کوئی عمل دخل نہیں. پاکستانی اگر یہ کریڈٹ بالکل بھول کے بھی نہیں آپ نے لینا والی کریڈٹ, وہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. پلانیٹری کنڈیشن اور جو کرنے والے ہوں گے وہ کریں گے, اور وہ آپ کو نظر آئے گا. کیونکہ اگلا بھی اگر ہم دیکھتے ہیں ستمبر کا اپنا اگست کا, تو اگست کا جو ہے جمنائے بنتا ہے جوپیٹر ٹو وینس, لگن میں ہی, لگن کا مالک 2سرے گھر میں, سیٹرن جو ہے 10ویں گھر میں, راہو 9th میں اور کیتو 5th میں, اور مارس اور سیٹرن کا 4th ہاؤس میں کنجنکشن. تو چیزیں تو بہت بڑے لیول کے اوپر ہونے والی ہیں, جو کافی بڑے لیول کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ آپ کو, یعنی کہ یہ جو ٹائم شروع ہو رہا ہے 13 جولائی کو سیٹرن ریٹروگریڈ ہوگا, پھر نومبر میں جوپیٹر سیٹرن, یہ دسمبر, یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب مارس کیتو کو کراس کرے گا, آپ دیکھیں گے جولائی سے لے کر چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہوں گی, اور وہ انٹرنیشنل سینیریو بنے گا, جس کی وجہ سے یہ, کیونکہ حالات ایسے بن گئے ہیں نا, اب مجبوری بن گیا ہے. اب میں نے اگر یا ریگولر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا ایک بریکنگ نیوز آپ کو ملے گی. پاکستان کے بعد اسرائیل نے, ہاں جی, نوبل ٹی وی کا 2 ملک ہیں آگے پیچھے آزاد ہوئے تھے. اب وہ کیا کر رہا ہے, اتنا آسان ہوگا کیونکہ یہ جو پارٹی ہیں اب ان میں تو کچھ ایسا اب آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ آگے حالات جو ہیں ان کے لیے کچھ زیادہ آسان نہیں ہیں, مشکل ترین حالات بنتے جائیں گے. عمران ان کے لیے ایک مسیحا نظر آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ سسٹم جس طرح اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, لیکن سسٹم کو آگے کیونکہ مارس کیتو کے ساتھ ہے نا, تو سسٹم کے اندر سے بھی بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو کافی حیران کن کر دینے والی چیزیں ہوں گی, جو کافی حد تک نظر پہ ہے. لیکن آگے جو مجھے نظر آ رہا ہے چارٹ میں, جو اگر ہم ان کا جولائی کا دیکھتے ہیں, تو راہو جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اپنا پاکستان کے, اگر ان کا دیکھیں تو راہو کیتو
پاکستان کا چارٹ دیکھو تو 4th ہاؤس میں، تو یہاں پہ تو ستوپی قوم کو، بنی اسرائیل کو تو مجبوری بن جائے گی، ان کی نکلنا ہی پڑے گا. ان کا چارٹ جو پائسس لگن بنا تھا، اینول چارٹ سے پائسس لگن تھا، اور پائسس لگن سے ویسے وہ اب کہہ لیں کہ لگن کا مالک تھرڈ ہاؤس میں. جب لگن کا مالک تھرڈ ہاؤس میں تھا تو آپ نے دیکھا کہ راہو ادھر بیٹھا ہوا تھا. عمران نے جتنی امید لگائی تھی، بات یہ ہے کہ جب عمران نے کیریئر شروع کیا تھا نا اپنا کرکٹ کا 1971 میں، تو وہ یو کے سے یعنی انگلینڈ سے اپنا کیریئر شروع کرنا چاہتے تھے. وہ تو ان کے کزن ماجد خان نے کہا تھا نہیں آپ کو اپنے ملک کے لیے کھیلنا چاہیے، تو انہوں نے پریفر کیا اپنے ملک میں. اور ہمارے ملک میں جب کرکٹ وہ شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا انہوں نے کہاں تک، کس مقام تک وہ لے کر گئے. سیاست بھی وہ ان کی بیگم جو ایکس بیگم تھی، ان کے چھوڑے پاکستان کو، برطانیہ میں اگر سیاست ہی کرنی ہے تو ادھر بیٹھ کے کریں، جو یہاں پہ بہت اچھی سیاست ہے. لیکن عمران نے ایک مشکل راہ چنی پاکستان، اور اس پاکستانی عوام نے جب مشکل ٹائم آیا ساتھ چھوڑا. یہ کڑوا سچ ہے، یہ کڑوی گولی ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. سوائے باتیں کرنے سے یا کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. مشکل ٹائم پر اس نے کیا، وہ کس کے لیے بیٹھا ہوا آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن جو اب ان کا چارٹ ہے راہو، اب یہ ختم ہو جائے گا. جیسے ان کی 5 اکتوبر ڈیٹ آف برتھ آئے گی تو 5 اکتوبر کے بعد سے جو چارٹ ڈفرینٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ چیزیں کافی حد تک تیزی سے بدلتی نظر آئیں گی. یہاں مارس اور کیتو کا کنجکشن کے بعد سے، کیونکہ جولائی میں جو ہے اپنا اسکارپیو ہے، اور اسکارپیو کا مالک 10ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. 10ویں گھر میں وہ کیتو کے ساتھ ہے. اور اب ڈگری وائز اب مارس کو اگر آج ہم دیکھیں تو مارس جو ہے وہ ڈگری وائز اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں آج، تو مارس ڈگری وائز 18 ڈگری پہ ہے اور کیتو 26 ڈگری کے اوپر. آج غالباً 9 تاریخ ہے، تو یہ 18-19 کو بعد جو ہے کنجکشن شروع ہو جائے گا. اس کے بعد سے چیزیں آپ کو بہت تیزی سے بدلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ایک ٹائم آئے گا کہ سینیریو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اتنا کو بڑھ چکا ہوگا اور اتنا کچھ ہو چکا ہوگا کہ وہ ایک نکالنا ایک مجبوری بنے گی. شوق سے نہیں ہوگا، مجبوری بن جائے گی. ٹائم چینج ہو رہا ہے. ان کی اپنی پارٹی نے اور عوام نے دھوکہ دیا تھا انہیں. میں نے بتایا تھا کہ پوڈ کاسٹ میں بھی کہ جب بھی کسی لیڈر کو دیکھا جاتا ہے نا، یا پولیٹیشنس کو دیکھا جاتا ہے، تو 4th ہاؤس کو دیکھا جاتا ہے کہ پبلک کی سپورٹ کتنی ہے. وہ سپورٹ تو رہی ہے، الیکشن تک رہی، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. لیکن جب مشکل ٹائم آیا، جب کھڑے ہونے کا ٹائم آیا، صرف جان دو. لیکن آگے سینیریو دنیا کا بہت تیزی سے بدلنے والا ہے، کیونکہ 1447 اور 1448 بہت کچھ ہوگا اس کے اندر. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.